جو امام مالک ہیں جن کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، یہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں اور 10 سال آپ نے حضور کی خدمت کی۔ پیچھے ابھی حدیث شریف میں پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنے کام یا کوئی معاملات ہوتے تو حضرت انس کو بھیجا کرتے تھے، جی ٹھیک ہے، حضور کے معاملات اور گھر کے کام۔ اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے اور ایک دن بھی حضور علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ اپنے غلاموں سے کرتے ہیں یا کوئی بڑا جو ہے وہ ماڑے بندے سے یا آقا غلام سے جس طرح کے سلوک رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایسا کبھی بھی نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار نے آپ کو ایک کام بھیجا تو آپ راستے میں کھڑے ہو گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، تو پیچھے سے سرکار تشریف لائے تو آپ فرماتے کہ حضور نے میرا کان پکڑا اور فرمایا اے بیٹے، کیا فرمایا؟ اے بیٹے۔ اور فرماتے ہیں وہ حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، جھڑکا نہیں ہے۔ ہاں، یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمہ ہے، اور کیونکہ حضور کریم ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ جب سرکار علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، تو لوگوں نے تحفے پیش کیے حضور کو، تو آپ کی امی جان نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں لا کر عرض کیا حضور کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میرا بیٹا ہی ہے، اسے ہی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور پھر حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ شریف میں تشریف فرما رہے، اور پھر آپ کا زار وصال ہوا، تو ان 10 سال میں حضرت انس نے حضور کی خدمت کی ہے، سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ کو حضور کا خادم بھی کہا جاتا ہے، ہاں جی، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کا یہ جو ہے بولا جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو ساتھ حضرت انس کی والدہ نے، امی جان نے آپ کے لیے ایک دعا بھی کروائی تھی، حضور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، تو سرکار نے 3 دعائیں عطا فرمائی تھی۔ حضور نے ایک دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، دوسری دعا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں رزق میں برکت عطا فرمائے، تیسری دعا فرمائے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 2 دعائیں تو قبول فرما لی ہیں حضور علیہ السلام کی، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 قبول ہو گئی تو تیسری بھی قبول ہو جائے گی، یعنی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 2 دعائیں کہ اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ نے اتنی فرمائی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے 120 اولاد ہے، یعنی پوتے، دوتے، دوتریاں، ہاں جی پوتیاں، تو اس طرح کی اولاد آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کثیر اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا حضور کی دعا کا صدقہ کہ آپ کا کھجوروں کا جو باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، حالانکہ کھجوریں سال میں 1 بار ہی پکتی ہیں، گرمی میں، سردیوں میں نہیں، لیکن حضور کا باغ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ حضور کی دعا سے سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں دونوں دعائیں حضور کی قبول ہوئی، تیسری بھی قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں، سمجھا گئے؟ 10 سال آپ نے حضور کی خدمت کی ہے، پھر 100 سال سے زیادہ آپ نے عمر پائی ہے، بعد میں آپ جو ہے وہ حیات رہے اور بصرہ میں تشریف لے کر گئے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر بصرہ میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا جو مزار مبارک بھی بصرہ میں، اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بصرہ کی بات ہے، ویسے آخری صحابی حضرت انس فوت نہیں، وہ حضرت ابو طفیل ہیں، ٹھیک ہے، جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی ہیں حدیث کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں قال 2 بار آتا ہے، اکثر قال آتا ہے، تو پہلا قال جو ہوتا ہے اس سے مراد راوی یعنی صحابی رسول نے فرمایا یا کہا، اگلا جو قال ہوتا ہے وہ رسول اللہ مراد ہوتے ہیں، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہو جاؤں میں احب الیہ من والدہ، زیادہ محبوب اس کو
اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے. اور بلکہ اس کا یہ بھی ترجمہ بنتا ہے کہ جو بھی کائنات میں ہے نا سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے گا تو پھر وہ ایمان میں کامل ہو جائے گا، پھر اس کا ایمان ہے پختہ ہو جائے گا. سمجھ آ گیا جیسے باقی متفقن علیہ کیا مطلب؟ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگلی ایک اور حدیث پڑھ لیں. پڑھیں.